الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی 16 سے لے کے 19 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے حبیب، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ ہمارے ذمہ ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبوت کی نازک اور بھاری ذمہ داریوں کا حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو از حد احساس ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جبرائیل امین جو ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرأت شروع کرتے تو حضور بھی اسے جلدی جلدی سے تلاوت فرماتے، مبادا کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ بیک وقت 3 کام: سراپائے توجہ بن کر کلام کو سننا، پھر اسی وقت اس کی تلاوت کرنا ساتھ ساتھ، اور اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ بڑی دقت ہوتی تھی اور تکلیف دہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ اس زحمت سے بچانے کے لیے یہ آیات طیبہ نازل فرمائیں۔ اس سیاق و سباق میں یہ آیات شاید کسی کو بے ربط معلوم ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اگرچہ ابتدا سے ہی یہی تھا کہ آپ سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بیک وقت کوشش فرماتے، جس سے یقیناً طبیعت پر بوجھ پڑتا، لیکن یہاں قیامت کا، قیامت کے منکرین کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے یہ 3 کام جو ہیں اس میں مزید کوشش فرمائی ہوگی: سننا، یاد کرنا اور سمجھنا۔ جب اس طریقہ کار کی گرانی کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام شدت سے برداشت فرما رہے تھے، یہی بہترین موقع تھا کہ اس شدت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رہائی کی خوشخبری عطا فرمائی جائے۔ تو اس خوشخبری کو سنانے کے بعد سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ 3 کام کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہوں تو اس وقت آپ صرف سنیں، اور یہ فکر نہ کریں کہ کلام کا کوئی حصہ فراموش رہ جائے گا یا حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ فکر دل سے نکال دیں۔ یہ دونوں کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام وحی کا القاء کر چکے، اس کا ایک ایک کلمہ بلکہ ایک ایک حرف آپ کے حافظہ میں نقش ہو جائے گا۔ اس سارے کلام کو ہم آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے، اور پھر ہر آیت کے ہر کلمہ کا مقصد اور مفہوم آپ کو سمجھا دینا۔ اے مصطفیٰ، یہ ہمارے ذمہ ہے۔
عزیزان گرامی قدر، ان 4 آیتوں نے فتنہ انکار سنت کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی، منکرین سنت کے زبردست اعتراضات کا قلع کما کر کے رکھ دیا۔ ہر وہ شخص جو قرآن کو خداوند عالم کا کلام سمجھتا ہے اس کے لیے نجات کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیں کہ منکرین حدیث کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وحی حضور پر نہیں اتری۔ قرآن کی جو تفسیر یا احکام، قرآن کے احکامات جو ہیں وہ جو تفصیل ہمیں کتب حدیث میں ملتی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پھر مخصوص حالات اور معاشرتی تقاضوں کی روشنی میں قرآن کریم کو جس طرح سے سمجھا لوگوں کو بتا دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں، یہ اعتراض دیکھیں ان کے کیسے ہیں، سادہ لوگ جو ہیں ان کے اعتراض میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اب جب کہ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، سائنٹیفک ترقی ہو چکی ہے، عصری تقاضے یکسر بدل گئے ہیں، ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن کریم کی ایک مخصوص زمانہ کی فضا میں سمجھے ہوئے مفہوم کا ایک زندگی بنا کر منشور بنا دینا قرآن کریم پر بڑا ظلم ہے۔ حقیقت میں یہ قرآن سے بھی زیادتی، قرآن کریم کا بھی اگر دیکھا جائے تو حقیقی انکار ہے، اور ملت اسلامیہ کے اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس ترقی یافتہ سائنٹیفک دور میں قرآن کریم کی اس تفسیر کی پابندی لازمی قرار دی جائے اور اس طرح قوم کی ترقی کے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں۔ یہ معترضین کا اعتراض ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت میں وہ قرآن والے کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حقیقت میں دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، جس کا کلام ہے، جس کی وحی ہے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی یہ آیت نے اعتراضات کے اس سیلاب کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ یہ جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا یاد کرا دینا، اس کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دینا، اے مصطفیٰ یہ ہمارا کام ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات، ارشادات کے مفاہیم اور اس کا مقصد پوری طرح سمجھا دینا، اے مصطفیٰ، اللہ کریم فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کی ثوابدید یا اجتہاد پر موقوف نہیں، بلکہ ہم نے، جو اللہ کریم فرماتا ہے جو ہم عالم الغیب والشہادہ ہیں، ماضی حال مستقبل کے زمانوں اور ان کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے خالق ہیں، میں ہی زمانہ ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، ہم نے خود انہیں کھول کھول کر آپ کو سکھایا ہے۔ جب قرآن اور قرآن کا بیان دونوں منزل من اللہ ہیں تو ان دونوں کا اتباع ہر مومن پر لازم ہوگا، یعنی قرآن و حدیث پر ایمان لازم ہوگا۔ جو ایک کا انکار کرے گا سمجھے اس نے دونوں کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایک کو تو واجب العمل مانے اور دوسرے کو ساقط العمل مانے۔ وہ دائرہ اسلام سے جو ساقط کہتا ہے خارج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آگے میں جواب دیتا ہوں، ابھی آ رہا ہے، منکرین حدیث اس حوالے سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ حدیث کو ماننا دین اسلام کی بنیادی شرط ہے، کیونکہ حدیث کو نہ ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسالت کا انکار ہے۔ لیکن تعویل دیکھیں انہوں نے کیسے بیان کیا۔ منکرین سنت نے ان علینا بیانہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم جو ایک جگہ قرآن میں اجمال کے ساتھ جملہ من جملہ جو ہے وہ مذکور ہے، دوسری آیت میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے، یعنی قرآن کا دائرہ انہوں نے جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ بیان ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو وہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر کی بھاری بھرکم اور روبدار اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم ادب کے ساتھ، کیونکہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے نا، ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے منکرو، اے منکران حدیث، وہ سارے قرآن سے پھر
حج کا طریقہ ہی ہمیں سمجھا دیں، ہم ان کو قرآن فہمی کی داد دیں گے، ہم ان کے ہاتھ چومیں گے۔ اگر وہ حضرات سنت کی روشنی کے بغیر حج ادا کرنے کی حکم کی تعمیل کریں گے تو انہیں 9ویں حج کا تعین کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں تو 9ویں حج کا تعین نہیں ہے، نہ طواف کا طریقہ ہے، نہ کتنے پھیرے ہیں، احرام کی تفصیلات کیا ہیں، کس طرح عمرہ کرنا ہے، کس طرح حج کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی دیگر ارکان حج کا پتہ ہے، وقوف کہاں ہے، کیا ذکر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کنکریاں کس طرح مارنی ہے۔ یہ علم حدیث سے آئے گا نا۔ اگر حدیث کا انکار کرو گے تو قرآن کریم سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ان کے اجتہاد کے مطابق ملت اسلامیہ کا یہ بین الاقوامی اجتماع پھر انتشار و اختلاف کی نظر ہو جائے گا، جس کا جی کرے گا جس مرضی مہینے میں اٹھ کے حج کو چلا جائے گا۔ سارا دیکھیں ایک بنیادی کام ہی خراب کر دیا صرف حدیث کا انکار کر کے۔ حج سے بھی زیادہ اہم عبادت نماز کی ہے۔ آپ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی سب آیتوں کو چن لیں، جمع کریں جس میں نماز کا حکم ہے، پھر عربی لغات کی ساری کتابیں آپ جمع کر لیں، آپ کو مہیا کر دیتے ہیں۔ مزید برآں عربی زبان کے ماہرین کی ایک جماعت کو بھی آپ اپنے پاس بٹھا لیں، اور صرف ایک جو آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کا معنی سمجھا دیں بھی کیسے نماز قائم کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کی تعمیل میں تو صرف قرآن کریم اتنا کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یا آگے بھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی زکوٰۃ ہے، کب دینی ہے، کتنے عرصے بعد دینی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کن کو کیا دینی ہے۔ آپ ساری عمر بھی اپنی اے منکران حدیث ساری عمر بھی مغز ماری کرتے رہیں، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے بغیر آپ آیت کے ان لفظوں کا معنی نہیں بتا سکتے، چہ جائے کہ سارے قرآن مجید کو سمجھنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اور بیان قرآن یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے مطابق سب منزل من اللہ ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن و حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دونوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کی تشریح احادیث مبارکہ ہیں، اگر آپ بیان قرآن کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کے لیے ممکن ہی نہ رہے گا کہ آپ قرآن کا اس طرح اتباع کریں جس طرح اس کے نازل کرنے والے کا منشا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن و حدیث دین کی بنیادی اساس ہے، بنیاد ہے، اسے ہی توحید و رسالت کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔